بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس دنیا میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ دکھنے میں خوبصورت نظر آئے۔ ہر انسان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ دیکھنے میں سب سے الگ ہو، اور اس کے لیے وہ مختلف قسم کی کریمیں استعمال کرتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کریموں سے چہرے صاف ہونے کی بجائے اور زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے جس کے کرنے سے آپ کا چہرہ بالکل صاف، شفاف اور خوبصورت ہو جائے گا۔ ایک ریسرچ کے مطابق مختلف ماہرین سے پوچھا گیا کہ دنیا کی خوبصورت ترین عورتیں کون سی ہیں، تو تقریباً سب کا جواب یہی تھا کہ جو عورتیں پردہ کرتی ہیں وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں، کیونکہ انہوں نے کبھی کسی غیر محرم شخص کو نہیں دیکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت کیا کہ دنیا کی سب سے خوبصورت اور حسین و جمیل عورت کون سی ہے، تو کسی صحابی کو اس کا جواب نہ آیا۔ تب اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت کون سی ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ جس نے کبھی کسی نامحرم کو نہ دیکھا ہو۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور اس سوال کا جواب بتایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ جواب ان کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی دیا ہے۔ ایک تو یہ نسخہ ہے خوبصورتی کے لیے کہ پردے میں رہیں اور نامحرم کو نہ دیکھیں۔ دوسرا نسخہ یہ ہے کہ ہر شخص، چاہے وہ مرد ہو یا جب نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اس وقت جسم کا تمام خون گردش کرتا ہے اور دماغ پر اور رخساروں پر آتا ہے، چہرے پر آتا ہے اور چہرہ اس سے نورانی بن جاتا ہے۔ اگر عورتوں کو پتہ چل جائے کہ نماز میں کس قدر اس میں جمال ہے تو وہ سارے کام چھوڑ کر پہلے نماز ادا کریں، اور رسولی طور پر بھی سب سے پہلے نماز ہے، باقی کام بعد میں ہیں۔ تیسرا آپ کو ایک وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ آپ نے رات کو سوتے وقت کرنا ہے۔ سونے سے پہلے آپ جو بھی پڑھتے ہیں، آیت الکرسی یا کوئی بھی دعا جو آپ پڑھتے ہیں، وہ سب پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا خالق یا مصور یا جمیل، تینوں نام پڑھ کر ایک بات خبر ہوگا۔ ان کو 100 مرتبہ پڑھ کے اپنے آنکھوں کے اوپر دم کر کے اپنے چہرے پر پھیر لیں۔ اس کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کے حسن کو نہیں گناہ نکھار دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل توفیق نصیب فرمائے اور اپنے فرماردار بندوں میں مبارک مار کرے۔ آمین۔